عدالت میں شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا، اور یہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے آج جج صاحب کو ایک کمیونیکیشن بھیجی ہے جس کو صبح 9 بجے کھولا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور ہم ان کو کورٹ میں پیش کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہمیں سیکیورٹی ایجنسی سے کچھ انفارمیشن ریسیو ہوئی ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو سکتی ہے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کورٹ کو شروع دن سے ہی اوپن پروسیڈنگز کرنی چاہیے تھی۔ یہ ایک اوپن کورٹ میں تمام ٹرائل چلنا چاہیے تھا۔ جیل پریمیسز کے اندر بہت سپیڈ میں، بہت جلد بازی میں ایک ٹرائل کو کنکلوڈ کیا جا رہا تھا۔ 4 مہینے کا اس پر ڈائریکشن بھی آ گیا۔ مناسب یہی تھا کہ پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا۔ اسے ہوا یہ کہ تمام ابھی تک کا ایویڈنس جو ریکارڈ ہوا وہ وائڈ ہو گیا، اور دوبارہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں اثر 9 ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوبارہ چارج فریم ہوگا، دوبارہ کاپی سپلائی ہوں گی، اور دوبارہ تمام کا تمام ایویڈنس ریکارڈ ہوگا۔ مگر آج سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ انہوں نے جواب دے دیا ہے کہ وہ آج عمران خان صاحب کو جیل میں باوجود عدالت کے آرڈرز کے پیش نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے دس کالز فار ریزگنیشن آف دی جیل سپرنٹینڈنٹ، اور جو اسلام آباد کی پولیس ہے جنہوں نے اپنی انیبلٹی شو کی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو آج پیش نہیں کر سکتے، تو پھر جاننا یہ ہے کہ یہ ٹرائل آخرکار ہوگا کہاں؟ جیل میں نہیں ہو سکتا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ کا حکم ہے، اور یہاں یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ یہ جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب نے آج لکھ کر بھیج دیا ہے کہ ہم یہاں پر بھی جیل ٹرائل، یہاں پر بھی کورٹ ٹرائل، اوپن پروسیڈنگز ان دی پریزنس آف میڈیا، ان دی پریزنس آف لائرز، ان دی پریزنس آف فیملی ریلیٹیوز نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ کیس نہ وہاں چل سکتا ہے نہ یہاں چل سکتا ہے، تو یہ کیس کدھر چلے گا پھر؟ کیا جو اس وقت لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے وہ ضمانت کے حقدار نہیں ہیں کہ یہ ٹرائل آگے چل ہی نہیں سکتا؟ سو میرا یہ خیال ہے کہ آج کا جو ریفیوزل ہے کہ عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، یہ ڈس اوبیڈینس ہے، یہ ڈس اوبیئنگ دی آرڈرز، کلیئر آرڈرز آف ہولڈنگ اینڈ کنڈکٹنگ این اوپن ٹرائل ان اوپن کورٹ ان جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد۔ آج پہلی دفعہ تمام میڈیا بھی موجود تھا سائفر کی پروسیڈنگز میں، اور آج آپ سے بھی بات کر رہے ہیں۔ ہم پر امید تھے کہ آج سے سائفر کا ٹرائل کھلی کورٹ میں ہوگا، جہاں ٹرانسپیرنٹ پروسیڈنگز ہوں گی، اوپن پروسیڈنگز ہوں گی، پبلک کا کانفیڈنس بنتا ہے، وکلا کا بنتا ہے۔ مگر اس سائفر کے کیس کو میرا یہ خیال ہے کہ پروسیکیوشن کو سوٹ یہی کرتا تھا کہ جب تک وہ کیس جیل کے اندر چلے گا وہ تبھی تک چلے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ سائفر کا کیس آج کے بعد چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ نہ وہ ادھر چلے گا نہ وہ ادھر چلے گا، تو پھر چلے گا کہاں؟ ابھی سوری دیکھیں، توہین عدالت کا تو ہم نے عدالت کو اندیا دیا ہے کہ آپ کو اب یہ ریمیڈی استعمال کرنی چاہیے کہ انہوں نے آپ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کہ یہ اوپن ٹرائل ہوگا، انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور وہ انسسٹ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی، اور کون کر رہا ہے؟ جیل سپرنٹینڈنٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹرائل جیل میں ہی چلے گا۔ آج ان پر لازم تھا کہ وہ جیسے تیسے بھی سیکیورٹیز کو، اپنی سیکیورٹی کو انہانس کرتے، سیکیورٹی کو انکریز کرتے، سیکیورٹی کو انشور کرتے۔ یہاں لانے کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے، یہاں لانے کی ذمہ داری پولیس کی ہے، یہاں پر سٹیزنز کی سیفٹی اور ویل بینگ آئی جی اسلام آباد کی ذمہ داری ہے۔ سو نہ تو اسلام آباد میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو آپ کے نوٹس میں ہو، ہمارے نوٹس میں ہو، کہ یہاں خدا نہ خواستہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے یا کوئی دہشت گردی کا کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جس کی روشنی میں آج کے آرڈر کی کوئی جسٹیفیکیشن کسی بھی اینگل سے بنتی نہیں ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ جج صاحب نے جو بھی اندر ٹائم لیا ہے کہ میں اس میں اب مناسب حکم دیتا ہوں دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد، وہ یقیناً ان کو جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور آج ہی حکم دینا چاہیے کہ یا عمران خان صاحب کو یہاں پیش کیا جائے
یا جنہوں نے یہ خط و کتابت جج صاحب کے ساتھ کی ہے ان کے خلاف اسٹرکٹ ڈپارٹمنٹل ایکشن ان کے خلاف ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ سائفر کیس جسے ہم قانون میں سائناڈائی ایڈجرن کہتے ہیں، اور سائناڈائی ایڈجرن کر کے جو لوگ اس وقت قید ہیں ان کو فوراً رہائی دینی چاہیے، کیونکہ یہ ٹرائل آگے چلتا ہوا اب نظر نہیں آ رہا۔ صاحب اگر آج عدالت کسی منطقی انجام کی طرف نہیں پہنچی تو کیا آپ اعلیٰ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ دیکھیے وہ ریمیڈیز ہمارے پاس ہمیشہ ہوتی ہیں، مگر آج سب سے پہلے یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اندر سے اس وقت کیا حکم آئے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو آج کے سبمیشنز ہیں ان کی روشنی میں جج صاحب یقیناً کوئی سخت آرڈر پاس کریں گے، کیونکہ آج ان کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے سے جیل سپرنٹینڈنٹ نے انکار کیا ہے، اور اس نے جو گراؤنڈ دی ہے وہ بہت ہی بے بنیاد سی کا جواز بنا کے انہوں نے یہ لیٹر جج صاحب کو بھیج دیا کہ ہم نہیں پیش کر سکتے۔ تو مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سائفر کا ٹرائل جب سائفر کی جہاں سماعت ہو رہی ہے، جب ان جج صاحب کا حکم آ گیا، ہائی کورٹ کے 2 ججز کا حکم آ گیا، تو اب کس کے حکم کا انتظار ہے؟ کوئی سپریم کورٹ کا آرڈر آئے کہ یہ ٹرائل وہاں چلنا ہے۔ ان 2 آرڈرز کی موجودگی میں کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ آج خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو یہاں پیش نہ کیا جاتا۔ ایک افسوسناک پروسیڈنگز ہیں اور افسوسناک دن ہے کہ سینئر عدلیہ کے حکم کو جو ہے وہ اوپنلی فلاؤٹ کیا جا رہا ہے اور امپلیمنٹ ان کے کورٹ آرڈرز کو نہیں کیا جا رہا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں۔